لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صدق اللہ العظیم. فرمایا وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں بولو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو جو حکم دیا اس میں تو اس نے ہمیں سنایا اور ہمیں سنانے کا مطلب ہمیں بھی حکم ہے. اب یہ سارے کام ہم نے بھی کرنے ہیں، صرف بنی اسرائیل نے نہیں کرنے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیے تھے، تو تم کو بھی یہی حکم ہے، تم یہ حکم نہ چھوڑنا. اس لیے کہ یہ قرآن شریف عمل کے لیے آیا اور مسلمان نے تو کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی مانوں گا، اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانوں گا. محمد رسول اللہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا، کسی کے طریقے پر نہیں چلوں گا. یہ ہے کلمہ، اور کلمے کے ساتھ یہ ہے وعدہ. جب یہ وعدہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں اس کو کرنا ہے. کلمے کا تقاضا ہے. کلمہ پڑھنے سے آدمی اسلام کے حلقہ میں آ گیا، اسلام کے حلقہ میں، دائرے میں، اور جب اس دائرے میں آ گیا تو اس دائرے کے جو قانون ہیں ان قانونوں پر عمل لازمی ہوگا. جیسے کوئی آدمی کسی حکومت میں رہتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، تو اس ملک کے قانون کی پابندی اس پر لازم ہے. اس ملک کے قانون میں، اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کا قانون توڑے گا تو یہ غدار اور مجرم ہوگا. اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان تلے رہتے ہوئے آدمی اللہ کی بادشاہی میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو یہ باغی اور غدار ہوگا. اس لیے بغاوت اور غداری بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے باغیوں اور سب سے بڑے غدار کافروں اور مشرکوں کے لیے کون سا ٹھکانہ تیار کیا ہے؟ جہنم. ہم مسلمانوں کو سمجھایا تم بھی میرے احکام اسلام پر پابندی کرنا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو خطرہ تمہارا بھی پھر ہے. قرآن شریف میں ہمیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے مسلمانوں اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جو تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن تم بچو. اب ہمیں بچنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بھی خطرہ ہے. اگر کافروں والے کام ہم کریں گے تو پھر ہمیں بھی وہیں جانا پڑے گا. اللہ بچاوے. تو اس آیت میں جو احکام بتائے گئے ان کا خلاصہ نکالو تو دو ہیں. پہلا حکم ہے حقوق اللہ کا خیال کرو، اور اللہ کا سب سے بڑا حق ہے عبادت کرنا. لا تعبدون الا اللہ، اور یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے غیر کا نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. لا تعبدون الا اللہ، تو اللہ کے حق کا خیال رکھو، یہ بہت لازمی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے، اور جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے یہی سمجھانے کے لیے عبادت صرف اللہ کی اور اللہ کی عبادت. ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، پتہ ہے بندوں کے ذمہ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو عرض کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے ذمہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا لا تعبدون الا اللہ، تو اللہ کے حقوق کا خیال کرو. عبادتیں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی ہمارے ذمے لگائی ہیں. جانی عبادت یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ جانی عبادت، اس کا ہمارے جسم سے تعلق ہے. جانی عبادت اس کو کرنا ہے.
اور مالی عبادت، یہ زکوٰۃ ہے، یہ قربانی ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یہ عشر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت، ان سب کو کرنا ہے، اور یہ سب عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے بندگی، بندگی کا معنی ہوتا ہے غلامی۔ ہم اللہ کی غلامی کریں گے تب ہم عبد بنیں گے، تب ہم بندہ بنیں گے۔ جو بندگی کرتا ہے وہ غلام ہے، جو غلامی کرتا ہے وہ بندہ ہے، جو غلامی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں ہے۔ بندہ ہو کے غلامی نہ کرے یہ تو پھر آزاد ہوا، حالانکہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ اب حسیتم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم نے یہ خیال کیے تم بیکار پیدا ہوئے ہو؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، آزاد نہیں، ہم پابند ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، جب مومن بن گئے ہو تو مومن بننے کے بعد دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں آدمی آزاد مختار نہیں ہوتا جیل میں، بلکہ قید کے جیل کے قانونوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے عملے کا پابند ہوتا ہے، یہاں بھی تم نے پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آزادی جنت میں ملے گی، آزادی جنت میں ملے گی، ادھر آزادی نہیں ہے، یہاں جیل گزار لو، دنیا جیل کی طرح ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس لیے کہ جیسے جیل میں دل نہیں لگتا ایسے مومن کا دل دنیا میں نہ لگے۔ جیل میں کس کا دل لگتا ہے؟ کسی کا بھی، اگر کسی طرح کی بھی کوئی سزا نہ ہو، بس رکھ دیا جائے جیل میں تو بھی آدمی کا دل وہاں نہیں لگتا، دن رات اس کی سوچ گھر کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ الدنیا دار و ملا دار والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے۔ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا وہاں گھر نہیں۔ وَلَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کی خاطر اکٹھا پیسہ کرنا، مال و دولت کرنا، یہ تو وہ کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ ہم تو جمع کرنے کے لیے آئے اس گھر کے لیے، اس گھر کے لیے۔ مسافر خانے کا آدمی، ہم آپ بہت سے آدمی، مثال ہمارے پٹھان بھائی دبئی، قطر، دوسری جگہ جاتے ہیں پیسہ جمع کرنے کے لیے، وہ ان کا گھر ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں جمع کرتے ہیں گھر کے لیے، دل ان کا گھر ہوتا ہے، پیسہ بچاتے ہیں گھر کے لیے۔ ہمارا گھر جنت ہے، ہم یہاں سے وقت بچائیں، یہاں سے مال بچائیں، یہاں سے اپنا عمل بچائیں وہاں کے لیے، دل یہاں نہ لگے جیل کی طرح۔ اور اگر کوئی پابندی نہیں کرے گا تو جیل کے عملے کی طرف سے ڈنڈا لگے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، آ رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم مسلمان نافرمانیوں میں لگتے ہیں تو کئی قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ جو زکوٰۃ عشر نہیں دیتے ان سے پوچھ لو تمہاری کمائی پوری ہوتی ہے؟ جو سود اور رشوت لیتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے گھر میں سکون ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے۔ کیوں نافرمانی کریں اور پھر سکون ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو ایک کیا حقوق اللہ کی پابندی، دوسرا حقوق العباد کی پابندی کرو۔ پہلے بندے کا واسطہ دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ، بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برا سلوک نہ کرو۔ جیسا سلوک تم کرو گے ویسا سلوک تمہارے ساتھ آگے ہونا ہے۔ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک والا ہو اس کے ساتھ اس کی اولاد اچھے سلوک والی ہوتی ہے، اور اگر جو آدمی ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ زیادتیاں کرے گی۔ بہت سے آدمی شکایت کرتے ہیں یہ ہمارے بچے جو ہے نا ہمارا کہا نہیں مانتے، تو ذرا اپنی جوانی سوچ لو کہ آپ نے کہا مانا تھا؟ یہ ہمارے بچے نالائق ہیں، ذرا تم بھی سوچ لو کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے لائق تھے یا نالائق تھے؟ جی ہمارے بچے جو ہے نا ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، تم بھی ذرا سوچ لو کہ تم اپنے ماں باپ کو دکھ تو نہیں پہنچاتے رہے۔ ٹھیک ہے بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا برا سلوک کرتا ہے پھر اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی برا سلوک کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو دیں گے دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، ماں باپ کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس کا انجام بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر اس بندے کے لیے مصیبتیں ڈالتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں اولاد کے ذریعے سے۔ جو ظالم بنتا ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ظالم بنے اور اللہ کی طرف سے پھر اس پر ظلم بدلے میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے آدمی کا تعلق ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ پھر وذیل قربا، دوسرے جو قریبی ہیں، ماں باپ کے بعد آدمی کی پھر شادی ہوتی ہے۔ اب یہ شادی ہوئی تو کس کے ساتھ بندے کا تعلق ہو گیا؟ بیوی کے ساتھ۔ اب بیوی کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو کہ وہ بھی تمہاری قریبی ہو گئی، ذیل قربا، وہ بھی قریبی ہو گئی، اب اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھو۔
بہت سے لوگ بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں جن کی آنکھیں پاک نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں جو بد نظری کیا کرتے ہیں، غیر عورتوں کو تکا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو بڑی موبائلیں اٹھاتے ہیں اور بڑی موبائلوں میں گان دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو ستایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے گندگی دکھا کر آنکھ کو پاک نہ رہنے دیا، اور آنکھ پاک نہ ہو تو دل بھی پاک نہیں رہتا، ادھر سے دل تک پہنچتا ہے، ادھر سے دل تک اثر پہنچتا ہے، کان سے، آنکھ سے، زبان سے دل تک اثر پہنچتا ہے۔ جب ان راستوں سے گندگی گئی تو اندر کو گندگی بھری گی، دل گندا ہو گیا۔ پھر بہت سے آدمی مثال کے طور پر اڈے پر بیٹھے ہوئے اور کالی شکل کی عورت، لڑکی، نوجوان، وہ بن ٹھن کے شکل اس کی کالی ہے لیکن کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہیں، بن ٹھن کے چال پھر رہی ہے، تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے۔ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، اور پھر یہ ڈالتا ہے تیری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کے ساتھ برا کام کر، یہ تیری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، حالانکہ وہ بیوی سے زیادہ خوبصورت نہیں، بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بس جب آدمی گندگی دیکھتا ہے تو اچھائی گندگی نظر آتی ہے اور گندگی اچھائی نظر آتی ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، گندے گندے کام شیطان کہتا ہے یہ اچھے ہیں، اور اچھے کام شیطان کہتا ہے یہ گندے ہیں۔ وہ تو جیسے کہ مثال کے طور پر دو قسم کے زیور بنتے ہیں نا، ایک اصلی قسم کے زیور اور ایک نقلی قسم کے زیور۔ اب نقلی قسم کے زیور جو بنتے ہیں، مثال وہ پیتل، تانبا وغیرہ ان چیزوں سے بنا لیا، اوپر ایسا خوبصورت انداز کا رنگ چڑھایا، ایسا پانی چڑھایا کہ اچھا اس کے مقابلے میں پھر آدمی دیکھتا ہے وہ اصلی زیور، پھر اس پر اتنا وہ خوبصورتی نہیں معلوم ہوتی، تو وہ جو نقلی تھے اس پر پانی ایسا چڑھایا، رنگ ایسا چڑھایا کہ آدمی کہتا ہے یہ اصلی سے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب آدمی نا اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے نا تو آنکھ میں اصلی نقلی نظر آتا ہے اور نقلی اصلی نظر آتا ہے۔ خوبصورت بیوی بدصورت نظر آتی ہے اور بدصورت عورت خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے آدمی۔ بہت سے آدمی یہ سوچا کریں اگر زیادتیاں ان سے ہوتی ہیں تو یہ سوچا کریں میں اپنی بہن کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، میرا بہنوئی میری بہن کے ساتھ کیسے انداز سے رہے، میں کیا پسند، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا پسند کرتا ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ کیسے انداز سے رہے، ویسے انداز سے اس کے ساتھ رہے آدمی جو کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ رکھی ہے، اسے اولاد دے دی، کتنی نعمتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، اولاد بڑی نعمت ہے، تو پھر بیوی کے بعد کیا ہوتی ہے اولاد، اولاد کے ساتھ بھی آدمی اچھے سلوک سے رہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے، میں اپنے کو ساتھ شمار کرتا ہوں، ہم لوگوں نے باپ ہونا پہلے نہیں سیکھا اور باپ ہو گئے، پہلے باپ ہونا سیکھا نہیں کہ باپ کیسے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہونا چاہیے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے اور باپ ہو گئے۔ جوانی کا جوش تھا، ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے تو ماں باپ نے شادی کر دی، ماں باپ نے پہلے یہ نہ سمجھایا کہ بیٹا جب تم اب باپ بنو گے تو باپ کیسے ہوتے ہیں، تربیت نہیں کرتے ہم لوگ، اللہ معاف کرے گی، تو اس لیے پھر اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہمارے زیادہ تر لوگ، اور علماء کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق بیان کرو، ٹھیک ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، لیکن ماں باپ جو حقوق چاہتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو اولاد کی بے شعوری والی زندگی میں ان کو سمجھایا بھی صحیح، ان کی تربیت بھی کی، ان کو سمجھایا، تربیت کی، ان کو دی ABC تو اس کے لیے سکول تو بھیج دیا۔ کیا سکول کے ذریعے سے بندہ انسان بنتا ہے؟ سکول کے ذریعے سے بندہ انسان نہیں بنتا، دینی تربیت سے بندہ انسان بنتا ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کا ہمدرد ہو، آدمی خیرخواہ ہو۔ ہمدردی اور خیرخواہی کہاں سے ملتی ہے؟ سکول سے تو یہ ملتی ہے، امتحان آ گئے تو استاد نے کہا پیسے لاؤ، اچھا پیسے لے آئے، استاد نے کہا اب تمہارے نمبر زیادہ ہم تب دیں گے کہ پیسے دو، اب یہ ساری وصولی ہو رہی ہے، اور ہم تم کو سرٹیفکیٹ بھی اس وقت دیں گے کہ پیسے دو، یہ ساری وصولی ہوئی، کیا یہ ہمدردی ہے وصولی؟ جو خرچ ہوا وہ تو چلو لو، جو نہیں ہوا وہ اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے جو تم لے رہے ہو۔ اب یہ استاد تربیت دے رہا ہے اس شاگرد کو، اب یہ اسٹوڈنٹ آگے کیا کرے گا؟ یہی تربیت حاصل کرے گا کہ میں نے بھی پیسے ہی کمانا ہے،
میں نے بھی پیسے کمانا ہے۔ تو جس کے دل میں پہلے ہی سے تعلیم یہ ہے کہ میں نے پیسے کمانا ہے، وہ انسانوں کی ہمدردی کہاں تعلیم حاصل کر سکے گا؟ تو سکول میں یہ ہمدردی نہیں ملتی۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بٹھاؤ، نیکوں کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بٹھاؤ۔ اگر بچہ سے روزہ لگانے کا نہیں ہے، چلہ لگانے کا نہیں ہے، تو بزرگوں نے یہ منع کیا ہے کہ مثال آداب گشت ہو، تعلیم ہو، یہ بیان ہو، تو اس میں آپ اپنے بچے کو بٹھائے، اسے منع کیا ہے؟ اپنے مقام پہ کام کرو نا، مقام پہ اپنے بچے کو بٹھاؤ نا اسی مجلسوں میں۔ نیک یہ درس قرآن شریف ہے، اب درس قرآن شریف جمعے کا بیان ہے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی جمعے کے بیان میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ بھئی آؤ مولانا کی تقریر سننی ہے، جمعے کا بیان۔ ان بڑوں کا یہ حال ہے کہ یہ جمعے کے عین ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ دین کا شوق اتنا ختم ہو گیا۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے صوفی صحابی نمازی پکے تبلیغی بزرگ حاجی غازی یہ سب بھی بعد میں پہنچتے ہیں۔ بھئی بعد میں کیوں پہنچتے؟ جب تمہارے دل میں اہمیت نہیں ہے تو تمہاری اولاد کے دل میں کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے، اللہ رسول کا فرمان سننے کے لیے، اچھی مجلس کے لیے، جب ہمارے دل میں یہ نہ ہوگا تو ہم اولاد کو کیا دیں گے؟ یہ بہت کمی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرو۔ اچھا آپ نے تربیت نہیں کی، اس کے بعد اولاد آپ کے گلے پڑ گئی، تو اب جب بڑی ہو گئی ہے، یہ ہمارے ذمہ تربیت کرنا سختی کے ساتھ۔ آج کل سختی کا دور نہیں ہے، یہ سختی کے ساتھ تربیت کرنے کا دور جوان ہونے سے پہلے تک ہے۔ ہاں یہ سمجھ لو، جوان ہونے سے پہلے تک سختی کرنے کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 سال کی عمر میں ان کو سمجھاؤ، ترغیب دو، شوق دلاؤ۔ 7 سال کی عمر نماز کا، وضو کا، ذکر اذکار کا، عبادتوں کا، تلاوت کا، یہ شوق دلاؤ بچوں کو۔ اور جب 10 سال کی عمر کے ہوں اور پھر بھی وہ شوق نہ کرے تو سختی کرو۔ لیکن جب وہ جوان ہو گئے اب سختی کا حکم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ مکلف ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے تابع ہیں، اب خود انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اب پہلے سختی نہیں کی، جب جوان ہو گئے پھر سختی شروع کر دی۔ اب جو سختی کا ٹائم تھا نہیں کی، اب جو سختی کا ٹائم نہیں ہے اب سختی کر دیں۔ اب وہ الٹا ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا۔ اچھا کئی لوگ ماں باپ جو ہے نا بچے کی شادی کے بعد اس پر سختی کرتے ہیں، یہ بیوی کا ہے یا ہمارا ہے، امتحان لیتے ہوتے ہیں۔ بیوی کا اتنے تک ہے جتنے تک بیوی کے حقوق ادا کرنے، اور باقی تم اگر ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہو گے، تربیت کرو گے، وہ تمہارے ساتھ بھی اچھے انداز سے رہے گا۔ تم امتحان نہ لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی امتحان نہیں لیتا، امتحانوں میں نہیں ڈالتا زیادہ۔ ہاں اس کو تربیت دو، بیوی کا بھی حق ادا کر، ہمارا بھی حق ادا۔ بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے بولنے لگے تو بیوی کا ہو گیا، اللہ معاف کرے گی۔ بیوی کے ساتھ ذرا زیادہ بیٹھ جائے یا دیر تک بیٹھ جائے یا علیحدہ بیٹھ جائے، یہ تو ران مرید ہو گیا۔ ران مرید اس کو کہتے ہیں بھئی تم ماں باپ پہلے آپ خود ران مرید تھے۔ اگر اس ماں باپ، یہ جو ماں باپ اولاد والا ہے، اس ماں باپ کا ماں باپ ان کے سر پر نہ ہوتا تو یہ اور خالی میاں بیوی ہوتے تو کیسی ران مریدی تھی ان کی؟ اس وقت تو یہ خود ران مرید تھے۔ اب بیٹا اگر بیوی سے محبت کرنے لگا تو وہ ران مرید ہو گیا، تو تم پہلے ران مریدی خود کر چکے ہو، اب اس کو کیوں ملامت کرتے ہو؟ ہاں اب تم محبت اور پیار کے ساتھ رہو، نرمی کے ساتھ اسے کنٹرول کرو۔ یہ دور سختی کے ساتھ کنٹرول کا نہیں ہے، اور جتنا سختی کرو اتنا سخت ہوتے ہیں اور الٹے ہوتے ہیں، اور جتنا محبت کرو اتنا وہ محبت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بات فرمائی، یہ ہمارے لیے آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ کرام کی محبت بہت زیادہ تھی یا تھوڑی سی؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنے کسی شاگرد کو ڈانٹ دوں، سختی کر دوں تو میرا مدرسہ بھی چھوڑ جائے گا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو ڈانٹتے اور سختی کرتے تو صحابہ حضور کو چھوڑ جاتے؟ وہ اتنی محبت کرنے والے کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فرمائیں تو ہم دریا میں گھوڑے دوڑا دیں، آپ فرمائیں تو ہم آگ میں کود جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ آپ صحابہ کے لیے نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر سخت طبیعت اور سخت بولنے والے آپ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ
کے آس پاس کے یہ عاشقان رسول آپ کے آس پاس سے چلے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب اور صحابہ جیسا عاشق اگر حضور کی طرف سے سختی ہوتی تو صحابہ جیسا عاشق اللہ فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ جاتا، تو ہم اگر اپنے بچوں پر اپنے ماتحتوں پر سختی کریں گے تو ہمیں چھوڑ نہ جائیں گے، ہم چھوڑ نہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ حبیب پیارے تھے اور حبیب نرم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ مجھے فرمایا کہ انس جاؤ فلاں کام کرا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میں کام کرنے کے لیے گیا، لیکن وہ بچے تھے نا حضرت انس، جب آگے گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں پھر کھیلنے شروع ہو گیا۔ اب مجھے دیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، انس وہ کام نہیں کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ابھی جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی، حضرت انس چل دیے۔ اب پہلے کھیل رہا ہے، تیری ایسی تیسی تو ابھی تک کھیل رہا ہے، آج میں ایسا کروں گا ویسا کروں، یہ سختی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک کام کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اگر کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر لیا تو حضور نے نہیں فرمایا کہ کیوں کر لیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی برتن تھا، مثال میرے سے ٹوٹ گیا، تو مجھے حضور کی ازواج مطہرات ڈانٹنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو، تقدیر میں ایسا تھا، اسے چھوڑو، تقدیر میں ایسا تھا۔ یہ بچوں کو اپنے قریب کرنے کا یہ طریقہ ہے، بچوں کو اپنے قریب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر سختی کرو گے تو یقین کرو پھر اکیلے ماں اور باپ روتے بیٹھے رہو گے، اکیلے روتے بیٹھے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب ہو۔